میرا دل بدل دے، 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 میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہماری 3 کلاس مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ آج ہماری 4تھی کلاس ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سیکھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل جو احادیث مبارکہ پڑھی تھیں وہ کچھ احادیث اسلام کا جو پہلا رکن ہے کہ اللہ کی گواہی دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ماننا، اس سے متعلق ایک حدیث، اور اسلام کا جو دوسرا رکن نماز تھا اس سے متعلق کچھ احادیث پڑھی تھیں۔ آج جو ہمارے پاس احادیث ہیں وہ اسلام کے تیسرے رکن اور چوتھے رکن سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی زکوٰۃ اور حج۔ اور آج اور روزے سے متعلق جو احادیث ہیں وہ ہم نے پہلے دن پڑھ لی تھی۔ تو آج کے درس کی جو ہماری حدیث ہے وہ حدیث نمبر 11 ہے، اور جو میری کتاب معارف الحدیث کتاب الزکوٰۃ ہے اس کی حدیث نمبر 3 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما خلطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته، رواہ البخاری۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ جب زکوٰۃ انسان کی مال میں مخلوط ہو جائے، یعنی خلط اور ملط ہو جائے، اور لوگ اس مال میں سے زکوٰۃ ادا نہ کریں اور وہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال میں ہی رہے، شامل رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چند پیسے جو زکوٰۃ کے ہیں وہ آپ کے پورے جو مال ہے اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ زکوٰۃ کی جو چند پیسے دیتے ہیں اپنے، اس کی جو زکوٰۃ کا جو نصاب اور زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ کسی دن ڈسکس کریں گے۔ ابھی صرف اتنا بتاؤں کہ زکوٰۃ کے اندر جو مال کا جو 40واں حصہ جو نکالا جاتا ہے وہ اگر ہم نے زکوٰۃ کے مال میں سے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ اگر نہیں نکالا، وہ زکوٰۃ، وہ تھوڑا سا زکوٰۃ کا حصہ، تھوڑا سا حصہ وہ پورے مال کو، آپ کے مال کو پورا تباہ و برباد کر دے گا۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں۔ سود جس مال میں شامل ہو جائے وہ سود کی وجہ سے وہ مال جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے،
وہ مال بھی خراب ہو جاتا ہے، پورا توبہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے بارے میں اور صدقات کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات اور زکوٰۃ کے ذریعے اللہ تعالیٰ مال میں بڑھوتری نصیب فرماتے ہیں، مال کو بڑھاتے ہیں زکوٰۃ کی وجہ سے۔ ہمیں ظاہر میں تو یہ نظر آتا ہے کہ زکوٰۃ کی وجہ سے ہمارا مال جو ہے کم ہو رہا ہے اور سود کی وجہ سے ہمارا مال بڑھ رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ سے مال جو ہے وہ بڑھتا ہے اور سود سے مال کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جن مال میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، اس زکوٰۃ کے نہ ادا کرنے کی وجہ سے بھی وہ جو مال ہے وہ مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ جو زکوٰۃ ہوتا ہے، زکوٰۃ کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ مال کا ایک طریقے کا میل ہوتا ہے، اور جب یہ میل اس مال میں سے نکل جائے تو وہ جو آپ کا دوسرا جو بینک بیلنس ہے وہ آپ کا بالکل صاف ہو جاتا ہے، پیور ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی میل کچیل اس مال میں رہے تو اس میل کے ذریعے اس کے ذریعے آپ کا پورا مال جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم مثال کے طور پر دو چیز اگر رکھتے ہیں، جیسے ہم مثال کے طور پر رکھیں کہ دو کھانے کی چیز ہے، ایک خراب ہے اور ایک صحیح ہے، اگر دونوں کو ایک ساتھ ہم ملا کے رکھ دیں تو ایک دن کیا ہوگا، جو خراب چیز ہے وہ صحیح چیز کو بھی خراب کر دے گی۔ اگر کوئی ایگزامپل کوئی فروٹ رکھا ہوا ہے، کوئی آم ہے، کوئی خربوزہ ہے، ایک خراب ہے اور ایک صحیح ہے، دونوں کو ایک ساتھ رکھ دیا جائے تو کیا ہوگا، صحیح والا اپنا جو اثر ہے وہ اس کے اوپر خراب کے اوپر نہیں چھوڑے گا، لیکن خراب جو ہے وہ صحیح والے پہ اپنا اثر چھوڑ دے گا۔ تو خرابی انسانوں کے اندر اور مال کے اندر زیادہ جلدی سے پھیلتی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ ایک خراب مال ہے جو مسلمان کو نکالنا چاہیے اپنے زکوٰۃ، یہ میل ہے، تو اگر نہیں نکالا، جیسے وہ پھل دوسرے صحیح پھل کو خراب کر رہا ہے، اسی طرح یہ مال دوسرے مال کو خراب کر دے گا۔ تو خصوصی طور پہ اس کی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ اپنی ادا اہتمام کے ساتھ کریں، اور اس کے مسائل انشاءاللہ کسی دن کسی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ اب جو ہمارے پاس حدیث ہے وہ حج سے متعلق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته الام، رواہ البخاری والمسلم۔ ہماری حدیث نمبر 12 اور کتاب الحج حدیث نمبر 148، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص نے حج کیا اور اس حج میں نہ تو اس نے کوئی گناہ کیا اور نہ کوئی غلط کام کیا، نہ کوئی فساد کی، نہ کوئی لڑائی کی، نہ کوئی فحش کام کیا۔ اگر کوئی شخص حج کر رہا ہے اور ان ساری گناہوں سے بچ رہا ہے، نہ لڑائی کر رہا ہے وہاں پہ، نہ فسق و فجور میں مبتلا ہے، نہ فحش گوئیوں میں مبتلا ہے، نہ دوسرے گناہوں میں مبتلا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایسا کوئی شخص ہے تو جب حج کر کے وہ لوٹتا ہے، جب اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے، جب اس کے حج کے تمام ارکان سے جب وہ فارغ ہو جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ تو ایک بچہ جب دنیا میں تشریف لاتا ہے تو وہ بچہ کتنا معصوم ہوتا ہے، ایک ذرہ برابر بھی اس کے اوپر گناہ کا داغ نہیں ہوتا، بالکل معصوم شریف ہوتا ہے، کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ اسی طرح اسی مثال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فٹ کرتے ہوئے ہمیں سمجھایا کہ حاجی جب ان چیزوں سے بچتے ہوئے حج کرے تو وہ جب حج کے ارکان پورے کر لے تو وہ ایسا بن جائے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے ابھی اس وقت اس کو پیدا فرمایا، اس کی ماں نے ولدت یوم امہ، کہ اس کی ماں نے ابھی اس کو جنا ہو۔ تو یہ حج کی بڑی فضیلت ہے، لیکن حج کے اندر یہ ضروری ہے کہ حج کے اندر ان ساری چیزوں سے بچا جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ حج بھی کر رہا ہے، گناہوں میں بھی مبتلا ہے، غلط کاموں میں بھی مبتلا ہے، تو اللہ نہ کرے یہی حج اس کے لیے وبال بن سکتا ہے۔ تو حج کے اندر اور تمام عبادات کے اندر یہ خصوصی توجہ کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر گناہ شامل نہ ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کے اندر گناہ شامل ہو جائیں تو وہ گناہ جو میں نے بتایا کہ خرابی جلدی تیزی سے
پھیلتی ہے تو وہ گناہ انسان کے جو اچھے اعمال ہے اس کو بھی خراب کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور اس کو بھی خراب کر سکتا ہے۔ تو بہت زیادہ ہر عبادت میں، وہ حج ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو اور جہاد ہو، زندگی کا جو بھی، زندگی کے ہمارے جو بھی عبادات ہیں، اس میں اگر برائی اگر اس کے اندر آ جائے، اس کے اندر کوئی غلط چیزیں شامل کر لیں، تو اللہ نہ کرے وہ غلط چیزوں کی وجہ سے جو ہمارا صحیح عمل ہے وہ بھی خراب ہو سکتا ہے۔ تو خصوصی توجہ کی ضرورت ہے کہ خصوصاً اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ تو اس حدیث میں جو ہمیں معلوم ہوا کہ حاجی کی جو فضیلت معلوم ہوئی، کہ جو ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے حج کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا بنا دے گا جیسے ابھی اس دنیا میں آیا ہے، ابھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا۔ حج کے جو بھی تھوڑے بہت مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ زکوٰۃ کے ساتھ ہی تھوڑے بہت ڈسکس کر لوں گا۔ ابھی کچھ فضائل کے اعتبار سے جو ہے احادیث اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہماری کلاس کی جو حدیث نمبر 12 ہے اور یہ بھی حج سے متعلق حدیث ہے، اور میری جو حدیث کی کتاب معارف الحدیث، اس کی کتاب الحج کی حدیث نمبر 151 ہے، 151۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الحاج والعمار وفد اللہ ان دعوه اجابهم وان استغفروه غفر لهم۔ رواه ابن ماجہ بھی حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے، یہ اس کتاب کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ اگر وہ اللہ سے دعا کریں تو اللہ ان کی دعا قبول فرمائے، اور اگر اللہ سے وہ مغفرت مانگے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا، اس حدیث سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ جب وہ کوئی دعا مانگے، جب وہ کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جب وہ اپنی مغفرت اور دوسرے لوگوں کی مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو رائے گا نہیں جانے دیتے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول و منظور فرماتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ ہماری جو جتنے بھی مساجد ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، اور ان مساجد کی جو سردار سید المساجد ہے وہ کیا ہے؟ وہ حرمین شریفین ہے، وہ مکہ اور مکرمہ اور مدینہ منورہ ہے۔ تو اور وہ سب سے بڑا، اللہ کا سب سے بڑا گھر ہے مکہ اور مدینہ۔ تو ہم کسی کے گھر میں اگر چلے جاتے ہیں ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہم کیا کہلاتے ہیں؟ ہم مہمان کہلاتے ہیں، اور اس کے گھر والے کیا کہلاتے ہیں؟ میزبان کہلاتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے گھر جاتے ہیں تو ہم اللہ کے گھر مہمان بن کے جاتے ہیں، اور اللہ وہ اس گھر کا میزبان ہوتا ہے۔ تو اسی کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ نے فرمایا کہ جو حاجی اور عمرہ کرنے والا اور حج کرنے والا جو اللہ کے گھر تشریف لاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور اللہ اپنے مہمان کی دریافت کو کبھی ایسا نہیں کرتے کہ اس کو ٹال دیں۔ اگر وہ مہمان اگر اپنے لیے مغفرت کی دریافت کرے، اگر وہ مہمان اپنے لیے دعائیں مانگے، اپنے دعائیں قبول کروانا چاہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے ہاتھ کے اٹھنے والوں کو کبھی رائے گا نہیں جانے دیتے۔ لیکن اس کے اندر بھی شرط وہی ہے کہ حج اور عمرے کے اندر کوئی ایسے غلط کام نہ ہو جس کی وجہ سے وہ حج کرنا بھی ہمارے لیے وبال بن جائے۔ تو حج کے اندر بھی ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے کوئی شخص اللہ کے گھر پہ مہمان ٹھہرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص اللہ کا مہمان ہے، اور اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ کو بند کرنے سے اور نیچے گرانے سے پہلے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اس سے بھی حج کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے۔ تو آج ہم نے 3 حدیثیں مکمل پڑھ لی ہیں، ایک حدیث زکوٰۃ سے متعلق تھی، اور 2 حدیثیں ہماری حج سے متعلق تھی، اور روزے سے متعلق کچھ پہلے دن پڑھ لی تھی۔ تو ارکان اسلام کے جو 5 رکن ہے اس سے متعلق جو 1 2 3 حدیثیں تھیں وہ الحمدللہ آج جو ہے مکمل ہو گئی۔ اب کل سے نئی بحث کے اوپر، نئی چیزوں پر احادیث شروع کریں گے۔ کل جو کچھ فقہی مسائل بتائے تھے، امید ہے آپ تمام خواتین کو یاد ہوں گے۔
اور اگر نہیں بھی یاد، کچھ بھول جائیں تو پوچھ لیا کریں اپنے اساتذہ، اپنے علماء اور اپنے معلمات آپ کے سامنے موجود ہیں، ان سے پوچھ لیا کریں، ان کے ذریعے پوچھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کی وہ چیزیں پوری کر دی جائیں گی، بتلا دی جائیں گی۔ آج جو ہمارے پاس روزے سے متعلق مسائل ہیں، یہ خاص عورتوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ وہ مسائل کیا ہیں؟ سب سے پہلا نمبر کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں اگر کسی عورت کو ایام آ جائیں، رمضان کی میں کسی عورت کو حیض یا نفاس آ جائے، تو اس صورت میں روزے رکھنا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص، اگر کوئی عورت اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک سمجھتے ہوئے وہ یہ کہے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں روزے رکھوں گی، اس دوران بھی میں روزے رکھوں گی، مجھے روزے کی فضیلت حاصل کرنی چاہیے، اگر میں روزے رکھوں گی تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کو کہا جائے گا کہ شریعت نے جس کام سے تمہیں منع کر دیا، اگر جو تم اس کام کو کرنا چاہ رہی ہو تو تم کوئی اچھا کام نہیں کر رہی، بلکہ شریعت کا اگینسٹ جا رہی۔ شریعت نے تمہیں کہہ دیا کہ جب ایسے حالات تم پر آئیں تو روزہ کو چھوڑ دو، حرام قرار دے دیا کہ روزے کو نہیں رکھنا ہے اس موقع پر۔ حیض کیا ہے؟ آپ تمام خواتین جانتی ہیں، جو ہر مہینے کے جو ایام ہوتے ہیں۔ اور نفاس کسے کہتے ہیں؟ جو بچے کے پیدائش کے بعد اور ڈیلیوری کے بعد جو بلڈ آتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ تو ان دونوں کے بلڈ جب آئے تو اس دونوں میں اگر وہ رمضان کے دوران آتے ہیں تو وہ اس موقع پر روزہ رکھنا ہمارے اوپر، خواتین کے اوپر حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک وضاحت ضروری ہے، یہ جو روزہ اب یہ خواتین نہیں رکھیں گی، اس روزے کی قضا کرنا واجب ہے۔ نماز جو ان چیزوں میں چھوٹ جاتی ہیں، نماز تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، نماز اللہ تعالیٰ نہیں کہتا کہ نماز پڑھنی ہے، نماز آپ کے اوپر اس موقع پر معاف ہے، آپ قضا نہیں کریں گی۔ لیکن روزہ، کیونکہ روزہ سال میں ایک دفعہ مرتبہ آتا ہے، اس لیے روزے کی اہمیت بتاتے ہوئے بتلایا کہ اس روزے کی، ان روزے کی قضا آپ کو کرنی پڑے گی۔ جب ان رمضان گزر جائے تو رمضان گزرنے کے بعد جو روزے آپ کے چھوٹ گئے ہیں وہ روزے آپ ان چیزوں کی قضا کریں گی۔ اور بہت سی خواتین اس کے اندر بہت سستی کرتی ہیں، وہ نہیں رکھتی روزے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان روزوں کی قضا کریں، واجب ہے، ضروری ہے۔ تو یہ تو دو مسائل، ایک مسئلہ۔ اب آپ نے ایک مسئلہ اسی سے تعلق رکھتا ہے، آپ نے صبح روزہ رکھا، اس وقت آپ کے اوپر ایسے کچھ حالات نہیں تھے، لیکن دن جیسے ہی چڑھا آپ کو یہ ایام آپ کے شروع ہو گئے، تو اب آپ کا روزہ یہاں پہ ٹوٹ گیا، اب اس روزے کی قضا آپ کو کرنی پڑے گی بعد میں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو خواتین ان ایام میں روزے چھوڑ دیتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہ دھڑلے سے کھانا پینا شروع کر دیں، وہ سب کے سامنے کھانا پینا شروع کر دیں۔ یہ روزے کی اہمیت کو ختم کرنے والی چیز ہے، روزے کی برکات کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ اگر آپ کو تو یہ چاہیے، آپ کو چاہیے کہ اس جب روزہ یہ ایام میں اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے، جو نہیں رکھنا ہے، تو اس میں بھی ہم روزے کا احترام کرتے ہوئے اس دن بغیر کھائے پیے گزاریں، اور اگر کھانے پینے کی حاجت بھی ہو تو اس طرح کھائیں کہ کوئی آپ کو دیکھ نہ رہا ہو، کوئی آپ کو سن نہ رہا ہو۔ تو اس طرح روزہ رکھنا ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ نہ رہا ہو کھاتے ہوئے، چھپ کے کھانا ہے۔ اسی طرح دوران روزہ اگر آپ کا حیض اور نفاس آ گیا تو اب آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، اب آپ کو یہی چاہیے کہ جس طرح آپ دن گزار رہی تھیں بغیر کھائے پیے، اسی طرح پورا دن گزاریں، اور اگر حاجت ہو جاتی ہے کھانے کی تو چھپ کر کھائیں، دوسروں کو دکھا کر مت کھائیں۔ یہ روزے کا احترام ہے۔ یہ حیض و نفاس سے تعلق رکھنے والا ایک دو مسئلے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے، جو خواتین حاملہ ہیں، پریگننٹ ہیں، تو ان کو بھی شریعت نے روزے کی چھوڑنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے اندر ایک چیز ضروری ہے کہ جب آپ کو کوئی ڈاکٹر یہ کہے، اور ڈاکٹر بھی ایسا ہونا چاہیے جس کو دین کے اندر سے دین کی سمجھ ہو، ایسا ڈاکٹر نہ ہو جس کے اندر دین کی سمجھ نہ ہو، اس کے اندر روزے کی اہمیت کا پتہ نہ ہو، اس کو نماز کی اہمیت کا پتہ نہ ہو، وہ تو ہر چیز میں چاہے گا کہ آپ روزے چھوڑ دیں، وہ تو ہر چیز میں یہی حکم دے گا کہ جس کے اندر اہمیت کا علم نہیں ہوگا تو ہر موقع پہ آپ کو کہے گا آپ کی کوئی ضرورت نہیں روزے رکھیں۔
تو ڈاکٹر بھی ایسا ہونا چاہیے جو شرعی ڈاکٹر ہو، دیندار ہو، جس کو نماز اور روزے کی اہمیت پتہ ہو. اگر ایسا کوئی ڈاکٹر ہے اور ماہر ڈاکٹر ہے، وہ اگر آپ کو یہ کہے کہ اگر آپ اس حالت میں روزے رکھیں گی تو بچے کی جو غذا ہے، جو پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی جو غذا میں تکلیف ہوگی، تو اس صورت میں روزے چھوڑنے کی اجازت ہے. اچھا، اس میں چھوٹی سی ایک وضاحت کر دوں. یہ اس موقع پہ جو شریعت نے روزہ چھوڑنے کی جو اجازت دی ہے، وہ وجہ یہ، اس کی لاجک یہ ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت بچی کی جو غذا ہوتی ہے وہ ماں کا حیض کا خون ہوتا ہے، اور وہی غذا بچے کو مل رہی ہوتی جس سے وہ پرورش پا رہا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں. اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اب ہمیں اپنے آپ کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح سے پیدا کیا ہے. آج ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی شہرت، کوئی مال و متاع آ جاتا ہے تو ہم کتنا تکبر کرتے ہیں. ہمیں اپنی بنیاد پر، اپنے آغاز پر نظر ڈالنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کس طرح پیدا کیا، اس گندا خون پلا کے ہمیں ہماری پرورش فرمائی. تو اس صورت میں اس لیے ڈاکٹر اور شریعت کہتی ہے کہ اس وقت جو بچے کی جو خوراک ہے وہ ماں کا حیض کا خون ہے، اور حیض کا خون جو ہے وہ غذا سے بنتا ہے. جو جتنی ماں جتنا کھائے گی، جتنا عورت اچھا کھائے گی، اس سے وہ خون کی طاقت اچھی بنے گی، اور اسی وجہ سے وہ اس کی پرورش، بچے کی پرورش اچھی ہوگی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر روزے کے اندر وہ غذا اس کو نہیں مل رہی اور وہ خون اگر اپنا نہیں بنا پا رہی صحیح، تو اس صورت کے اندر اس کو روزے چھوڑنے کی گنجائش ہے، اجازت ہے. لیکن اگر یہ عام طور پر ان خواتین کے جو تھوڑی دبلی پتلی ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، اور جو ہیلتھی خواتین ہیں جو ان کے کوئی مسئلہ نہیں، تو ان کے ساتھ ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. پھر بھی اگر کوئی ماہر ڈاکٹر، کوئی دیندار ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گی تو بچے کی پرورش میں آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، تو اس وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. بعد میں آپ ان روزے کی جو روزے آپ کے چھٹے ان کی قضا کر لیں. اس کے علاوہ اسی سے تعلق رکھنے والا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جن بچوں کی پیدائش ہو جاتی ہے، یعنی وہ اس دنیا میں مہمان بن کر جب آ جاتے ہیں، تب اب اس بچی کی ذمہ داری اور عورت کی ذمہ داری کیا ہے کہ اس کو دودھ پلانا، اس کو فیڈ کروانا. اب اس موقع پر بھی شریعت نے اجازت دی ہے، اگر آپ کا جو فیڈ کروانے میں کوئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، آپ کے دودھ بنانے میں جب غذا آپ کے تک نہیں پہنچ رہی، کیونکہ دودھ بھی جو بنتا ہے وہ آپ کی غذا سے بنتا ہے. جب روزے میں آپ کی جب غذا پوری نہیں ہوگی تو دودھ بھی کم ہو سکتا ہے. اور بچوں کے لیے اگر کوئی ایسا مناسب ہے کہ کوئی دوسرا دودھ اگر اس کے لیے مناسب ہے، کوئی دوسرا دودھ پلایا جا سکتا ہے یا کوئی دوسری پلا سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو تو پھر روزے رکھیں. اور اگر آپ کو ہی پلانا ہے اور بچہ کوئی دوسرا دودھ اس وقت نہیں پلا، بہت نومولود بچہ ہے، تو آپ کو اپنا ہی دودھ پلانا ہے، ماں کا دودھ پلانا ہے، تو اس صورت میں بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ روزے کو چھوڑ دیں، روزے کو چھوڑ سکتے. اور اس میں بھی یہی ڈاکٹر کا مشورہ لیں گے، اور ڈاکٹر بھی دیندار ہونا چاہیے. اگر وہ آپ کو کہے کہ اگر آپ روزے رکھیں گی اس حالت میں تو دودھ پلانے میں جو مسائل پیدا ہوں گے اور دودھ بنانے میں مسائل پیدا ہوں گے، تو اس صورت میں بھی بچے کی پرورش اور بچے کی غذا کو دینا زیادہ ضرورت ہے. اس لیے شریعت نے اجازت دی آپ روزے چھوڑ دیں، بعد میں ان روزوں کی قضا کر لیں. اور اگر ایسے کوئی مسائل نہیں ہے، دودھ پلانے میں کوئی پرابلم نہیں آ رہی روزے رکھنے کے باوجود بھی، پھر اگر روزہ آپ نے رکھا ہے تو روزے کی حالت میں بچوں کو دودھ پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو یہ چند مسائل تھے جو خاص عورتوں سے تعلق رکھتے تھے، وہ مسائل میں نے آپ کو بتلا دیے. اللہ تعالی ہمیں سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو آج کے جو مسائل تھے وہ بھی الحمدللہ مکمل ہو گئے. اب جو کل کا ٹاپک تھا ہمارا، جو کل نہیں ہو سکا تھا وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے، آج اس کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی کیسے بنایا، نبوت کیسے عطا فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے بتلایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 40 سال ہو گئی، 40 سال اور ایک دن ہو گئی، تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی. اب وہ نبوت حاصل کرنے کا جو مرحلہ تھا وہ اس طرح کا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے بھی اللہ کی عبادت بہت زیادہ کیا کرتے تھے. جب اللہ کے نبی کو جب نبی نہیں بنایا گیا تھا، اس وقت بھی اللہ کے نبی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے.
اور اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کوئی ایسے یکسوئی والا ماحول میرے لیے پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے میں اللہ کی عبادت اچھی طریقے سے کر سکوں اور کوئی وہاں پہ ڈسٹربنس پیدا نہ ہو. تو اسی چیز کو سوچتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے قریب ایک پہاڑی ہے غار ہیرا، جس کو غار ہیرا کہتے ہیں، جبل نور ہے، پہاڑی کا نام جبل نور ہے، اور اس پہاڑی کے اندر ایک غار ہے، اس غار کا نام غار ہیرا ہے. تو اس غار ہیرا میں تشریف لے جاتے تاکہ اللہ کی عبادت اچھی طریقے سے ادا کر سکے، کیونکہ وہاں پہ کوئی ایسا ڈسٹربنس کوئی آنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کسی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے. اس لیے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا تشریف لے جاتے تھے تاکہ وہ عبادت یکسوئی کے ساتھ کر سکیں. اور اس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ اس وقت تھیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں بیٹھے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اس وقت تک نبوت آپ کو نہیں ملی تھی. اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے بڑے فرشتوں کے سردار سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئے اور انسانی روپ میں تشریف لے کر آئے. آپ کے پاس آئے تو آپ ایک دم سے چونک گئے، یہ کون آ گیا؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، آپ گھبرائیں. حضرت جبریل نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ ایک کام دے کر بھیجا ہے، وہ کام یہ ہے، اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیں. پڑھیں، اقرأ کا ترجمہ ہوتا ہے پڑھیں. کیا پڑھیں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیں اللہ کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا، اس کے نام سے پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پڑھا نہیں تھا، کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا، جو تم کہہ رہے ہو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، تم کیا کہہ رہے ہو. حضرت جبریل نے کیا کیا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ زور سے ہگ کیا، زور سے گلے ملے اور زور سے دبایا اور چھوڑا. اس کے بعد کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھے اللہ کے نام سے جس نے تمام لوگوں کو، مخلوق کو پیدا کیا. اس دوسری مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہوں. دوسری مرتبہ بھی حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو زور سے، اب جو دوسری مرتبہ جو دبایا وہ تھوڑا سا سختی سے دبایا اور دبا کے چھوڑا اور کہا کہ اب دوبارہ پڑھیں اقرأ بسم ربک الذی خلق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی یہی ارشاد فرمایا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا. اب تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل نے حضرت آپ علیہ السلام کو بہت زور سے اور سختی کے ساتھ، اب جو سختی تھی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، دبایا اور گلے ملے اور حق کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر حضرت جبریل مجھے چھوڑتے نہیں تو میری جان نکل جاتی، اتنی سختی سے دبایا. اور جب تیسری مرتبہ جب دبایا اور جب چھوڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھنا شروع کیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. رسول اللہ کی زبان سے بھی یہ چیز جاری ہو گئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم. یہ چند آیات تھی جو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی نبوت جو ملی ہے، تو یہ جو آیات ہے تقریباً جو سورۃ العلق کی 5 آیات ہیں، یہ 5 آیت ابتدائی وحی ہے. تو نازل ہونے والی جو سورت سب سے پہلی جو ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے قرآن مجید کو جو نازل فرمایا تو سب سے پہلے سورۃ اقرأ بسم ربک الذی خلق کی ابتدائی 5 آیت نازل فرمائی. اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دی گئی؟ نبوت دی گئی، اللہ کے نبی کو نبی بنا دیا گیا. آج نبوت کا جو مہر تھا وہ آپ علیہ السلام کے اوپر لگا دی گئی کہ آپ کو ہم نے نبی تو روحانی طور پر نبی تو آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی بنا دیا تھا. ہم نے پہلے ہی پلاننگ کری تھی، اللہ نے پلاننگ کر لی تھی کہ ایک ایسا شخص جو سب سے آخر میں آئے گا، وہ سب سے نبیوں کا سردار ہوگا، اس کی پلاننگ اللہ نے آدم علیہ السلام سے پہلے بھی کر لی تھی.
لیکن جسمانی طور پر جو نبی بنایا ہے وہ اس وقت بنایا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 40 برس کی ہوئی، تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی اور نبوت کا شرف عطا فرمایا۔ جب یہ نبوت مل گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قرآن کی جو آیت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر اس قرآن کو اللہ تعالیٰ کسی پہاڑ کے اوپر نازل فرما دیتا، اگر اس قرآن کو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پہاڑوں پہ نازل فرما دیتا، تو اس قرآن کی ہیبت کی وجہ سے، اس قرآن کی طاقت کی وجہ سے اس پہاڑ کا کیا حال ہوتا؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ بکھر جاتا اس کی ہیبت کی وجہ سے، اس کی طاقت کی وجہ سے۔ تو پہاڑ کی طاقت انسان سے کتنی زیادہ بڑی طاقت ہوتی ہے۔ پہاڑ کو کوئی شخص اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا۔ تو پہاڑ انسان سے زیادہ کتنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اس پہاڑ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ حشر میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑ کے اوپر نازل فرما دیتے تو یہ پہاڑ کیا ہو جاتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اس قرآن کی جو ہیبت ہے، اب وہ قرآن اللہ تعالیٰ ایک انسان پہ نازل فرما رہے جو پہاڑ کے مقابلے میں کمزور ہے۔ تو اب بتائیں، جس قرآن کے بارے میں فرمایا کہ پہاڑ پہ اگر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو یہی قرآن ایک انسان پہ اتر رہا ہے، تو آپ بتائیں کہ اس انسان کا کیا حال ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اسٹرانگ بنا دیا تھا، اتنا طاقتور بنا دیا تھا کہ اللہ نے کہ نبی نے اس قرآن کی جو ہیبت تھی اس کو برداشت کری، اور قرآن کی جو چیز اہمیت تھی اس کو برداشت کی۔ اس موقع پھر بھی انسانی فطرت تھی، انسانی فطری تقاضا تھا، تو آپ علیہ السلام کو یہ جو قرآن مجید ملا، ابتدائی چند صورتیں چند آیات ملی، اللہ کے نبی اس کی ہیبت اپنے اوپر آتے ہوئے اور یہ سوچتے ہوئے کہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ڈال دی ہے، اللہ کے نبی کو بخار آ گیا، اللہ کے نبی سخت بیمار ہو گئے، اور وہاں لیٹنے کے بعد جب وہاں غار ہیرا سے جب اپنے گھر تشریف لے کر آئے اور کہنے لگے کہ اپنی اماں خدیجہ کو کہنے لگے زمیلونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، اے خدیجہ مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے جلدی سے چادر لی، ایک اڑا دی، کہا ایک اور اڑاؤ، اس طرح دوسری چادر اڑائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کانپ رہے تھے سردی کی وجہ سے، سردی لگ رہی تھی آپ علیہ السلام کو، اور بہت زیادہ بخار میں تھے۔ حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ حضرت خدیجہ نے دریافت فرمایا، آپ کو ایسا کیا ہوا؟ آج سے پہلے تو میں نے آپ کو اس طرح کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ ایک بچے کی طرح تڑپ رہے ہیں، ابھی ایسا کیا معاملہ ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کی حالت اس طرح اتنی خراب ہوئی ہے؟ حضرت آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے آج مجھے ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے، اللہ نے آج مجھے نبی کا شرف عطا فرما دیا ہے، اب میری امت کی ذمہ داری اللہ نے مجھ پر ڈال دی ہے۔ یہ جو اس وقت کا جو ماحول تھا وہ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، اللہ کے نبی یہ سوچ کے پریشان کہ میں کیسے اس اسلام کو ان لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ تو اس چیز کا ہیبت آپ علیہ السلام کے اوپر بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام بہت زیادہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ حضرت خدیجہ سے کہنے لگے، اس لیے میری طبیعت خراب ہوئی ہے۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مثالی بیوی کا کردار ادا فرمایا، ایک مثالی بیوی کا کردار ادا فرمایا، اور تمام بیویوں کے لیے یہ مثال دے دی کہ اگر کوئی شوہر کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، اگر کوئی شوہر کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو اس کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ حضرت خدیجہ نے آپ علیہ السلام کو فرمایا، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو نبوت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو آپ کی مدد بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ آپ کیوں اتنے پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کیوں اتنے گھبرائے ہوئے ہیں؟ اللہ نے آپ کے چنا ہے، نبی بنایا، تو اللہ ہی آپ کی مدد فرمائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ آج ہماری بیویاں بدقسمتی سے کیا کرتی ہیں، جو چند، سب کی بات نہیں کر رہا، جو چند ہے، جب کسی شوہر کسی پریشانی میں کسی مبتلا ہو جاتا ہے تو بیویاں کیا کرتی ہیں، اس سے الگ ہو جاتی ہیں، اس کے اوپر جو ساری زندگی اس نے اچھے کام کیے وہ سارے اس کے اوپر پانی پھر جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ سے تو شادی کر کے میں نے غلطی کر لی، اس طرح کے جملے آتے ہیں۔ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ شوہر کے ساتھ کھڑی ہو کے، اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے، اس کے جو حالات آئے ہیں اس کا مقابلہ کریں،
تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مثال قائم کر دی کہ جب کسی کے اوپر کوئی ایسی پریشانی آئے تو اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اس کے خلاف نہیں جانا. جیسے حضرت خدیجہ کھڑے ہو کے کہنے لگی کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، آپ فکر میں مبتلا کیوں ہوتے ہیں، اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے. آپ کو آپ اور اس طرح تسلی دی. آپ تو ایک چھوٹے بچے تھے، آپ کے تو والدین بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، آپ کو کس نے سہارا دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سہارا دیا ہے. تو جب جس اللہ نے آپ کو بچپن میں نہیں چھوڑا تو آپ تو آج ماشاءاللہ نبی بن چکے ہیں. اس وقت تو نبی بھی نہیں بنے تھے، اس وقت اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا. آپ یتیم تھے، اس وقت اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا. اس موقع پر اللہ آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو یہ تسلی دی جا رہی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کی مدد فرمائے. تو یہ تھا نبوت ملنے کا مختصر واقعہ. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ اس تبلیغ کا کام شروع کیا مکہ سے، اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی آیاتیں نازل ہوتی رہیں. اس طرح قرآن مجید نازل ہوتا رہا اور 23 سال کے عرصے میں پورا قرآن مجید نازل ہو گیا. اور 23 سال کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو بخوبی اور بہترین انداز سے اس کام کو پورا فرما دیا، کمپلیٹ فرما دیا. یہ تھا نبوت ملنے کا مختصر واقعہ. آج ہمارے پاس جو چوتھی چیز ہے وہ ہے کچھ موٹیویشنل باتیں. آپ کو کہیں جانا ہے، آپ شادی میں جا رہے ہیں، آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں، آپ کسی ایونٹ میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، کسی ضروری جگہ جا رہے ہیں، اور راستے میں کوئی آپ کے سامنے کوئی پرابلم آ جائے، کوئی ٹریفک بند ہو، کوئی راستہ بند ہو، وہاں پہنچنے میں دشواری پیدا ہو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو شادی میں جانا ہے، آپ کے عزیز کی شادی ہے، قریبی رشتہ دار کی شادی ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ وہاں سے بیک ہو کے دوبارہ گھر چلے جاتے ہیں کہ راستے بند ہیں، اب مجھے گھر جانا ہے، اب میں جا نہیں سکتا؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ اپنے آپ سے سوال کریں، میں کیا کرتا ہوں اس موقع پر؟ اس موقع پر ہم ساری وہ کام کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس تک پہنچ سکے. ہم دوسرے راستے تلاش کرتے ہیں کہ کون سا راستہ کھلا ہے کہ وہاں سے میں چلا جاؤں، کون سا ایسا راستہ ہے جہاں پہ مشکلات نہ ہو، میں وہاں سے چلا جاؤں. ہم اس وقت یہ کام کرتے ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں کرتا کہ ہلکا سا ٹریفک بند ہو، کوئی پرابلم ہو، وہ یو ٹرن لے، گاڑی کو یو ٹرن کرو، گھر چلا جائے. ایسا نہیں ہوتا. لیکن ہم اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یہ کام کرتے ہیں. ہم اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں کہیں کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، کسی مسائل میں گرفت ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہمارے پاس آ جاتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دو کام کرتے ہیں اس موقع پر. ایک تو یہ کرتے ہیں کہ مصیبت کو اپنا آخری سمجھ دیتے ہیں، اب میں اس کے بعد کچھ کر نہیں سکتا، اب مصیبت آ گئی، اب میں پیچھے ہو گیا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا. ایک تو کام یہ کرتے ہیں، مصیبت کو اپنے مبتلا غم میں رہتے ہیں کہ بھائی مجھے مصیبت ہے، اب میں کیا کروں، بیٹھے رہتے ہیں. جیسے کوئی شخص شادی میں جا رہا ہے، مصیبت کوئی پریشانی آ گئی تو وہ سیدھا گھر آ جائے. اس کی مثال ایسی ہے کہ زندگی میں کوئی پریشانی آئے، وہ وہاں پر رہے اور پیچھے بیک ہو جائے، آگے مصیبت کو سامنا نہ کر سکے، بیک ہو جائے. وہ ایسا شخص ہے. دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اللہ پہ بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میری قسمت میں تو یہی لکھا ہوا تھا، میری قسمت تو ہے ہی ایسی، میرے نصیب میں تو یہی لکھا ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا، میں کچھ کرتا ہوں تو یہی ہو جاتا ہے. ہم یہ دو کام کر رہے تھے. ایک بہت بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، وہ اپنے بیان میں کہہ رہے تھے، اپنی بات میں کچھ کہہ رہے تھے کہ جب آپ چائے پیتے ہیں تو چائے جب پیتے ہیں تو اس کے اوپر، چائے کے اوپر ملائی ہوتی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ آپ چائے کو چھوڑ دیتے ہیں، چائے کو، ملائی کو ہٹاتے ہیں اور چائے پی لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ چائے کو پھونک مارتے ہیں، ملائی کو پھونک مارتے ہیں، ملائی کو ساتھ سے ہٹاتے ہیں اور چائے پی لیتے ہیں. اسی طرح جب ہم کسی زندگی میں پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس مصیبت کو لات ماریں. لات مارنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مصیبت کا حل تلاش کریں اور اس کو پھونک ماریں، اس مصیبت کو ہٹائیں، آگے بڑھیں.
ہم کیوں دوسروں کی باتوں کو اپنے اوپر لے کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ لوگ جب ہم کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تم کچھ نہیں کر سکتے، ہم دوسروں کی باتوں میں کیوں آ کے ہم آگے نہیں بڑھتے؟ جیسے ہم چائے کو نہیں چھوڑے اسی طرح ہم آگے بڑھنے کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو جب کوئی مصیبت آ جائے، جب کوئی مسئلہ آ جائے تو سب سے پہلے اس مصیبت کے نکلنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور قرآن مجید میں اس کی سب سے بڑی موٹیویشنل آیت قرآن مجید نے سورۃ الم نشرح میں ارشاد فرمائی، کیا فرمایا؟ ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا۔ ہر مصیبت کے ساتھ، ہر پریشانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو آسانیاں رکھی ہیں۔ اب یہ دو آسانیاں کن کو ملیں گی؟ جو مصیبت کے موقع پر اس مصیبت سے نکلنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ مصیبت میں مل کر وہیں اس جگہ پہ بیٹھ جائیں، اسٹاپ ہو جائیں، اپنے آپ کو بریک لگا دیں اور اللہ پہ بلیم ناشکری کرنا شروع کر دیں، تو اس ایسے لوگوں کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آسانی پیدا ہو۔ جو دو آسانی جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ پیدا ہوں گی، وہ ان لوگوں کے ساتھ پیدا ہوں گی جو لوگ مصیبت کے موقع پر، جو وہ لوگ مصیبت اور پریشانی کے موقع پر دوسرے راستے تلاش کرتے ہیں، اس مصیبت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دوسرے آلات استعمال کرتے ہیں، دوسری چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور اسی مصیبت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کو شامل رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں۔ تو سب کی لائف ہے، سب کی لائف میں کوئی نہ کوئی چھوٹی بڑی پرابلمس آتی ہیں، تو ہمیں اس پرابلمس کا مقابلہ کرنا ہے۔ فرمایا کہ دھوپ کا مقابلہ چھتری سے ساتھ کرو گے تو کبھی طاقتور نہیں بنو۔ دھوپ کا مقابلہ چھتری سے کرو گے تو کبھی طاقتور نہیں بنو گے۔ دھوپ کا مقابلہ کرو گے، چھتری کو پھینک کے کرو گے، تب طاقتور بنو گے، تب اسٹرانگ بنو گے۔ دھوپ آ رہی ہے، دھوپ سے مراد یہاں مصیبت ہے۔ اب مصیبت سے آ رہی ہے، تم اس سے مصیبت سے منہ چراؤ گے، اس سے پیچھے ہٹو گے، میں اس کام میں لگوں گا تو یہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ اگر رسک زندگی میں نہیں لوگے تو کامیاب نہیں ہو سکتے، مطلب یہ ہے۔ تو دھوپ آ رہی ہے، آپ نے چھتری لے لی، کیا کمال کر لیا؟ دھوپ سے بچ گئے، کیا کمال کر لیا؟ کمال تو یہ ہے کہ دھوپ آئے اور دھوپ کے اندر آپ وہ کام کریں۔ دھوپ آپ کو پریشان کرے پھر بھی آپ ہمت نہ ہاریں، آپ چھتری کو پھینک دیں، آپ ہمت نہ ہاریں اور آگے بڑھیں، یہ کامیاب ترین انسان ہے، اس سے انسان اور آگے بڑھے گا۔ اور دوسری چیز اس کے اندر خصوصی طور پر اپنی لائف کو کسی دوسری کی لائف پہ کمپیئر نہ کریں۔ آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے لائف بنائی ہے، زندگی بنائی، اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی زندگی ایک جیسی نہیں بنائی، سب کو اللہ تعالیٰ نے برابر نہیں رکھا۔ کسی کو مال دیا ہے، کسی کو مال نہیں دیا ہے، کسی کو اچھے اخلاق دیے ہیں، کسی کو اچھے اخلاق نہیں دیے ہیں، کسی کو بینک بیلنس دیا ہے، کسی کو نہیں دیا ہے۔ تو یہ دنیا کا تو کیا کہتے ہیں، ایک مزاج ہے کہ کوئی اس کے اندر ایک جیسا نہیں ہے، سب مختلف ہے۔ اور یہ دنیا کا حسن ہے اس میں کہ ہر کوئی آپ کو ایک جیسا نہیں ملے گا، سب کی شکلیں الگ ہیں، سب کا روپ الگ ہے، سب کے عادات الگ ہیں، اس طرح سب کے مال و دولت الگ الگ ہے۔ تو انسان کو اپنی لائف میں ہمیشہ خوش رہنا چاہیے، اپنی زندگی میں ہمیشہ خوش رہنا چاہیے۔ اگر ہمارے اوپر کوئی بڑے ہیں، کوئی دو بچے ہیں، اگر ہمارے بچے کے پاس کچھ کم ہے، دوسرے کے بچے کے پاس کچھ زیادہ ہے، تو اس کے اندر غم کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا، مجھے کم دیا؟ تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے۔ ہمیں تو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت بڑی حدیث، موٹیویشنل حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے چھوٹے والوں کو دیکھو اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے اوپر والوں کو دیکھو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ بالکل اس کے اگینسٹ چاہ رہے ہیں۔ دین کے معاملے میں کیا کرتے ہیں کہ کوئی شخص اگر 2 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے اور میں 3 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو ہم فخر کرتے ہیں کیا کہ یار مجھ سے چھوٹا ہے وہ، دیکھو 2 وقت، میں تو 3 وقت کی پڑھ رہا ہوں نا، اور کیا چاہیے مجھ سے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، میں روزے تو رکھ رہا ہوں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو تراویح نہیں پڑھتے، میں تراویح تو پڑھ رہا ہوں۔ ہم اس کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا یہاں پہ نیچے کو نہیں دیکھنا، یہاں اوپر کو دیکھنا ہے۔ جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے اس کو دیکھنا ہے اور کہنا ہے کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہو تو میں 5 وقت کی نماز کے تراویح بھی پڑھوں گا۔ اوپر جانا ہے، اوپر والوں کو دیکھنا ہے، جو دین میں آگے بڑھا ہوا ہے اس کو دیکھ کر اس سے اوپر آگے جانا ہے۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، دین کے کاموں میں ہمیشہ آگے بڑھنا ہے، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر اس سے آگے بڑھانے کی کوشش کرنا ہے، لیکن اس کے اندر بھی تکبر نہیں کرنا۔
تکبر نہیں آنا چاہیے کہ میں بہت بڑا عبادت گزار ہو گیا. تکبر انسان کو ختم و برباد کر سکتی ہے. اور دنیا کے معاملے میں کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ نیچے والوں کو دیکھنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں دنیا کے معاملے میں؟ کیا دیکھتے ہیں؟ ہم سے جو اوپر ہیں، اوپر اسٹیج پر، ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس اتنے بڑے گھر ہیں، اس کے پاس اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم کیا رہتے ہیں، ہمیشہ ہم مستقبل بھی ہمارا برباد کرتے ہیں اسی سوچ میں، حال کو بھی برباد کر لیتے ہیں، اور ماضی تو ہو ہی گیا برباد. تو ہمیشہ اپنی لائف میں اپنے سے دنیا کے معاملے میں نیچے کو، اگر کسی کے پاس سائیکل ہے، کسی کے پاس بائک ہے، تو یہ سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے مجھے کار دی ہے، اللہ کا کتنا شکر ادا ہے کہ اللہ نے مجھے گاڑی کی سہولت دی. کسی کے پاس سائیکل ہے تو بائک والا شکر کرے کہ اللہ نے مجھے بائک دی ہے. کسی کے بائک ہے تو کار والا شکر کرے کہ اللہ نے مجھے کار دی ہے. کسی کے پاس مال کم ہے تو وہ ان لوگوں کو دیکھے اور کہے کہ اللہ نے الحمدللہ مجھے اتنا مال دیا ہے، اور ان لوگوں کی مدد کرے جو ان کے نیچے طبقے. اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہم کبھی لائف سے کبھی پریشان ہوں گے، لائف میں کبھی غم زدہ ہوں گے، ہمیشہ خوش رہیں گے. اور اپنے ہمیشہ خوش رہنے کے لیے ایک بہت کرامت بات بتانے جا رہا ہوں، ایک بڑا قیمتی نسخہ بتانے جا رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس کوئی غم، کوئی پریشانی آ جائے تو اس کے اندر کچھ ایسی تعویلات نکالیں جس کی وجہ سے آپ کا دل خوش ہو جائے. جیسے ہم کوئی غلطی کر دیتے ہیں، ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم غلطی اپنی نہیں مانتے اتنی آسانی سے. ہم اس کے اندر تعویلات پیش کرتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہوا تو یہ ایسا ہو گیا، اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ ایسا ہو گیا. بھئی اپنی غلطی مان لو، تم نے غلطی کر لی، غلطی مان لو، تمہاری وجہ سے ایسا ہو گیا. ٹھیک ہے، غلطی والوں کو اللہ تعالیٰ، جس نے تواضع اللہ کے لیے اختیار کیا، اللہ تعالیٰ اس کا بلندی نصیب فرمائیں گے. ہم وہاں پہ کیا کرتے ہیں، اپنے لیے تعویلات پیش کرتے ہیں کہ اس وجہ سے ایسا ہو گیا، میری اس میں کوئی غلطی نہیں، اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ صحیح ہو جاتا. ایسے کرتے ہیں. یہ کام، یہی کام جو ہم اپنے آپ کو ثابت کرنے، سچے ثابت کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یہ کام اپنی زندگی میں مصیبت کے موقع پہ کر لیا جائے. وہ کیسے؟ آپ کے اوپر کوئی پریشانی آ گئی، فار ایگزامپل آپ کا موبائل اسنیچ ہو گیا، اسنیچنگ ہو گئی، موبائل آپ کا کوئی لے گیا، کوئی بائک لے گئی، کوئی بائک کوئی چوری کر کے لے گیا، تو بہت غم کا موقع ہے کہ بائک چلی گئی، موبائل چلا گیا. تو اس موقع پر اپنے آپ کو خوش رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس موقع پر اپنے آپ کو خوش رکھنے اور اپنے آپ کو اطمینان دلانے کے لیے یہ ہے کہ آپ یہاں پہ اس موقع پر یہ سوچیں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ صرف موبائل گیا ہے، میری جان بھی تو جا سکتی تھی. اللہ کا شکر ہے صرف بائک گئی ہے، میرا کچھ اور بھی تو جلا جا سکتا تھا، اللہ نے میری جان بچا لی. آپ ایکسیڈنٹ میں بچ گئے، آپ کو کوئی چوٹ لگ گئی، آپ کو غم میں نہیں کرنا ہے میری ٹانگ ٹوٹ گیا، کیا ہوگا کیا ہوگا، بلکہ اللہ کے اور اس موقع پر شکرانے ادا کیا اللہ تعالیٰ نے دوسرے بڑے جانی نقصان سے بچا لیا. آپ کی تو جان بھی جا سکتی تھی، صرف ٹانگ کو نقصان ہوا. اسی طرح کوئی پیسے آپ کے ختم، کوئی مصیبت آ گئی تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے چھوٹی مصیبت دی ہے، اس سے بڑی مصیبت بھی آ سکتی تھی، اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے بچا کے رکھا. تو ہمیشہ ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک تو پہلا کام یہ ہے کہ اپنی زندگی کو کسی دوسری لائف، دوسری زندگی سے کمپیئر نہ کریں، مقابلہ نہ کریں. آپ کو جو زندگی آپ اس میں خوش رہیں اور اس زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. دوسروں کی جو باتیں ہیں، اگر کوئی صحیح بات کر رہا ہے، اگر کوئی آپ کی اصلاح کر رہا ہے تو آپ کو اس کی اصلاح مانیں. اصلاح جو آپ کو کر رہا ہے، اگر آپ کی غلطی اصلاح کر رہا ہے تو اس کی بات مانیں، محبت کے ساتھ اس کو مانیں، اور اس کے اندر وہ جو نشاندہی غلطی ہے اس کے اندر اپنے لانے کی کوشش کریں. اور اگر کوئی بلا فالتو جو تنقید کر رہا ہے، آپ کے اندر وہ مرض نہیں ہے، آپ کے اوپر بلا وجہ تنقید کر رہے ہیں، تو آپ نہ اس کو جواب دیں، خاموش رہیں. ایسے لوگوں کے لیے خاموشی سب سے بڑا جواب ہوتا ہے. آپ جواب دیں گے، وہ دوسرا سوال کھڑا کر دے گا، آپ کتنے جواب دیں گے؟ حالانکہ پھر اس کے بعد پھر لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے. تو اس موقع پر جب آپ کے اوپر کوئی تنقید آئے جس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر میرا کوئی قصور نہیں ہے، پھر بھی آپ کے اوپر تنقید آ رہی ہے، تو اس موقع پر آپ سب سے بہترین جواب کیا ہے؟ وہ خاموشی ہے. اپنے آپ کو خاموش رکھ لیں. ایک موقع آئے گا وہ خاموش ہو جائیں گے. آپ جواب دیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ ان کو اور بولنے کا موقع دے رہے ہیں. آپ خاموش رہیں گے تو چند دن بولیں گے، خاموش ہو جائیں گے. تو اپنی لائف کو کسی کی دوسری لائف کے اوپر کمپیئر نہ کریں، اپنی لائف کے اوپر شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین لائف دی ہے، بہترین زندگی دی ہے. اور کوئی مصیبت آ جائے تو اس کے اندر خوشی کا پہلو نکالنے کی کوشش کریں، کوئی آسانی کا پہلو نکالنے کی کوشش کریں. اور اس کے علاوہ کوئی زندگی میں کوئی پریشانی میں پھنس جائیں تو اس سے نکلنے کی کوشش کریں، نہ کہ اس کے وہاں پر آپ نے آپ کو بریک لگا لیں. آپ کسی فیلڈ میں ہیں، آپ اسٹڈی میں ہیں، اگر آپ انجینئرنگ میں ہیں، آپ انجینئرنگ نہیں کر پا رہے، آپ کے لیے مصیبت
پریشانی آ رہی ہے تو اب کیا کریں, پڑھائی چھوڑ کے بیٹھ جائیں؟ نہیں, آپ دوسری فیلڈ چینج کر لو, آپ بیک ہو جاؤ, دوسری فیلڈ لے لو, آپ وہاں سے آگے بڑھو, انشاءاللہ وہاں سے آگے بڑھو. ہم کیا کرتے ہیں, ہماری انجینئرنگ کی فیلڈ ہے, ہم وہاں پہ فیل ہو رہے ہیں, فیلئر ہو رہے ہیں. اگر نہیں, ہم اللہ نے ہر کسی کو ایک جیسا نہیں بنایا, سب کے ساتھ الگ الگ کوالٹیز ہیں. اگر وہ اس میں نہیں پڑھا تو وہ اپنی فیلڈ چینج کرے, کہیں اور جائے گا, آگے بڑھے. رزق کا وعدہ تو اللہ کا ہے, ہمارے اوپر تھوڑی ہے. ہم جس میں اللہ کا, اللہ رزق دینے والا, ڈگریوں سے رزق تھوڑی ملتا ہے, قابلیت سے رزق تھوڑی ملتا ہے. رزق کا وعدہ تو اللہ تو کافروں کو بھی رزق دیتا ہے, جو مسلمان نہیں. ہم تو پھر مسلمان. تو اپنی فیلڈ چینج کریں, نہ کہ اس وہاں پہ بریک لگا لیں, اسٹڈی کو کلوز کر دیں کہ مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا. آج کا نوجوان بہت زیادہ اس وقت جو فیلئر ہے اس وجہ سے کہ اپنی وہ چھوڑ دیتا ہے, وہ کہہ دیتا ہے کہ میں اب کچھ نہیں کر سکتا. کوئی جاب ہے, کوئی جاب سمجھ میں نہیں آ رہی, کام کرنے میں مسئلہ آ رہا ہے, تو آپ وہ جاب لیفٹ کر دیں, چھوڑ دیں, جس میں کام وہاں جائیں, نہ کہ آپ اس کو چھوڑ کے گھر بیٹھ جائیں. آپ دوسرا کام کریں, کسی کام میں پرابلمس آ رہی, دوسرے کام میں جائیں, دوسری فیلڈ اختیار کریں. تو اپنے آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھانے کی کوشش کریں, بیک نہ لے کے جائیں. ایک دن اب کیا آئے گا, بلندی کے عروج پہ پہنچ جائیں گے. اب ناکام کب ہوتے ہیں, جب اپنے آپ کو بریک لگا لیتے ہیں. تو الحمدللہ آج کا جو وقت تھا وہ بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے, اور جو چاروں ٹاپک تھے الحمدللہ آج مکمل ہو گئے. سب سے پہلے نمبر پہ احادیث مبارکہ جو زکوٰۃ سے متعلق پڑھی, کچھ عورتوں سے تعلق رکھنے والے مخصوص فقہی مسائل ہو گئے, نبوت کا جو طریقہ اور ملنے کا جو طریقہ تھا, اور حضرت خدیجہ نے جو مثالی کردار عطا فرمایا, وہ چیز آپ کے سامنے آ گئی, اور کچھ موٹیویشنل باتیں ہو گئیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عمل میں لا دے, ہمارے عمل میں لا دے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیتے ہیں, اللہم صلی علی محمد, اللہم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء, اللهم ارفع عنا البلاء والوباء, اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم عافني, اللهم عافنا, اللهم عافنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ ہم سے جو چھوٹے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں, یا اللہ اس کو معاف فرما دے. یا اللہ ظاہر میں, پوشیدگی میں, یا اللہ دن کی تاریخ, رات کی تاریکیوں میں, دن کے اجالے میں, یا اللہ جو گناہ ہو رہے ہیں, رمضان رگ میں بھی, یا اللہ روزے کے اندر بھی ہم سے بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں, یا اللہ معاف فرما دے, یا اللہ معاف فرما دے. یا اللہ اس کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرمائیے گا, ہمیں رمضان کی برکات سے محروم نہ فرمائیے گا. یا اللہ اس گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں یا اللہ ہمارے میں سے جو بیمار ہیں, یا اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما دیجیے. یا اللہ میری نانی جان بہت بیمار ہیں, یا اللہ ان کے لیے بھی دعا کیجیے, یا اللہ ان کو شفا کاملہ نصیب فرما دیجیے. یا اللہ اس کے علاوہ ہمارے خاندان میں, ہمارے باہر والوں میں, ہمارے دوست احباب میں, یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں, جو اسپتالوں میں ہیں, جو اس مرض کی, جو کورونا وائرس کے مرض کی وجہ سے بیمار ہیں, یا دوسری وائرس یا دوسری چیزوں کی وجہ سے بیمار ہیں, اللہ سب کو شفا کاملہ نصیب فرما دیجیے. جو جہاں کہیں بیمار ہیں ان کو بیماروں کو یا اللہ شفا کاملہ نصیب فرما دیجیے. یا اللہ اس اکیڈمی کے لیے دعا کیجیے. یہ اکیڈمی دن بدن آپ کے لیے خدمت میں مبتلا کوشش میں ہے, ہمیشہ چاہتی ہے اس اکیڈمی کی آنر ان کے گھر والوں, ان کے والدین کو اپنی دعاؤں میں خاص طور پہ شامل رکھیں. یا اللہ ان کے اس کام میں یا اللہ اور برکتیں نصیب فرما دیجیے, استقامت نصیب فرما دیجیے, اور جو پریشانیاں اس کام کرنے میں آ رہی ہیں یا آتی ہیں اس سے اللہ نکال دے, یا اللہ اس سے نکال دے. یا اللہ حاسدین کی حسد سے بچا لے, یا اللہ شریروں کی شرارت سے بچا لے. یا اللہ ان کے والدین, ہمارے والدین, سب کے والدین کو یا اللہ ہمارے اس کا بدلہ ہمارے والدین تک پہنچا دے, ہمارے اساتذہ تک پہنچا دے, ہمارے دوست احباب تک پہنچا دے. اور یا اللہ اس دنیا سے جو رخصت ہو گئے, یا اللہ ان لوگوں کو یا اللہ ان لوگوں کو یا اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی کامل مغفرت فرما دیجیے, سب کی جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجیے. یا اللہ اس کلاس میں جو خواتین شامل ہیں, یا اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے. یا اللہ یہ جو اپنا قیمتی وقت نکال کے آتی ہیں, یا اللہ اس اوقات میں یا اللہ برکت نصیب فرما دیجیے.
اس یہ چند جو 1 گھنٹہ بھی مشکل سے، یا اللہ اس گھنٹے بھر کو یا اللہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بنا دے۔ یا اللہ جو خواتین اس جو شامل ہے، ان میں کوئی اگر بیمار ہے، کوئی کسی مصیبت میں کسی پریشانی میں مبتلا ہے، یا ان کے گھر والوں میں ان کے خاندان والوں میں کسی کے اوپر ایسی سچویشن ایسے حالات ہیں، تو یا اللہ ایسے حالات سے ایسی بیماریوں سے ان لوگوں کو نکال دے۔ یا اللہ جو قرض کے اندر مبتلا ہے ان کو عافیت کے ساتھ ان کی قرض کے خلاصی نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ بہت سے لوگ ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، ہمیں بہت سے لوگوں کا تو نام بھی یاد نہیں رہتا اور بہت سے لوگوں کا نام یاد ہے، اور آپ کو کیا نام بتائیں، سب کے حال سے واقف ہیں۔ آپ کو نام بتانا تو بے ادبی ہے، آپ تو سب کے حال سے واقف ہیں۔ یا اللہ جو بھی ہم سے دعا کے لیے کہتے ہیں اور جو کہنا چاہتے ہیں کہہ نہیں پاتے، یا اللہ ان سب کی یا اللہ جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ جتنی خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اپنے صحابہ امت کے لیے مانگی ہیں، وہ خیر ساری خیریں ہمیں نصیب فرما دے، اور جن برائیوں سے پناہ مانگی ہیں وہ ساری پناہیں ہمیں نصیب فرما دی۔ یا اللہ ہمارا یہ پڑھنا، ہمارا سننا، یہ میرا بولنا اور یہ میرا سمجھانا یا اللہ قبول فرما لے، یا اللہ قبول فرما لے۔ یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے نجات، جہنم سے خلاصی، مغفرت اور رحمت کا سبب بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله.